السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو کہانی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے اور آپ کی نسل پورے حجاز میں پھیل گئی۔ یہ سب بہت سارے قبیلوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ آپ کی اولاد کی 9ویں پشت میں قصی کی پیدائش ہوئی، جنہوں نے اقتدار حاصل کیا۔ قصی کے بیٹے عدنان کے یہاں ہاشم کی ولادت ہوئی۔ ہاشم کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شیبہ رکھا گیا۔ بیٹے کی ولادت کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہاشم انتقال کر گئے۔ شیبہ کی والدہ نے ان کی پرورش کی۔ یہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ مدینہ اس وقت طیبہ کہلاتا تھا۔ ہاشم کے بھائی مطلب مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور اپنے قبیلے کے حاکم تھے۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور بھتیجا یتیم ہو چکا ہے تو انہوں نے اس کو اپنے پاس لانے کا قصد کیا۔ وہ جب کچھ بڑا ہو گیا تو خود اس کو لینے یثرب پہنچے۔ شیبہ کو لے کر جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب اپنے لیے غلام خرید کر لائے ہیں اور شیبہ کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ حجاز میں عبد غلام کو کہا جاتا تھا۔ چچا نے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، غلام نہیں ہے، لیکن وہ انہیں عبد المطلب ہی کہتے رہے۔ یہ خاندان دین ابراہیمی پر قائم تھا۔ حضرت عبد المطلب ہی ہمارے پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب کے یہاں 11 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے عبداللہ رسول اللہ کے والد تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ آپ کے والد اپنے سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، وجیح اور پاک دامن تھے۔ ایک رات عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم ملا۔ وہ کنواں جو ننھے اسماعیل کے پیروں کے رگڑنے سے مکہ کی سرزمین پر پھوٹا تھا، اسے قبیلہ جرہم کے زمانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں جرہم کا قبیلہ کعبے کا نگراں تھا۔ ان لوگوں نے کعبے کی بے حرمتی کرنی شروع کر دی۔ ان کا سردار اچھا آدمی تھا۔ اس نے لوگوں کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ جب وہ اپنے قبیلے سے مایوس ہو گیا تو اس نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ زمزم کا کنواں سوکھ چکا تھا۔ سردار نے سونا، چاندی اور ہتھیار وغیرہ سب اس کنویں میں ڈال کر مٹی سے بند کر دیا۔ آہستہ آہستہ کنویں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ جرہم قبیلے کے بعد قصی کی حکومت رہی اور پھر سرداری عبد المطلب کو نصیب ہوئی۔ انہیں خواب میں کنواں کھودنے کا حکم ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دادا نے بتایا کہ میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ آنے والا آیا اور کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور واپس چلا گیا۔ اگلے دن وہ پھر آیا اور بولا کہ برہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا برہ کیا ہے؟ وہ پھر کچھ کہے بغیر واپس چلا گیا۔ اس سے اگلے دن اس نے کہا مجنونہ کو کھودو۔ ان کے پوچھنے پر وہ کچھ بولے بغیر چلا گیا۔ چوتھے دن وہ اپنے بستر پر سو رہے تھے کہ خواب میں وہ شخص پھر آیا اور اس نے کہا کہ زمزم کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ تو وہ بولا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کی پیاس بجھاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کنواں کہاں ہے؟ اس نے کہا جہاں گندگی اور خون ہے اور کوا ٹھونگے مارتا ہے، اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ صبح ہوئی اور عبد المطلب اپنے بیٹے کے ساتھ کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں گندگی اور خون تھا اور کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ وہاں وہ بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی اور وہ خون
ان پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ اب جب نشان مل گیا تھا تو حضرت عبد المطلب نے کدال لے کر کھدائی شروع کر دی۔ قریش نے ان کو کھدائی کرتے دیکھا تو جمع ہو گئے اور ان کو روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جگہ ہمارے بتوں پر قربانی کرنے کی ہے، یہاں ہم تمہیں کنواں نہیں کھودنے دیں گے۔ عبد المطلب نے کھدائی کا کام جاری رکھا اور اپنے بیٹوں سے کہا ان کو میرے قریب نہ آنے دینا، حتیٰ کہ پانی کے آثار نظر آنے لگے۔ جب قریش نے کنویں کے آثار دیکھے تو چلا اٹھے، اللہ اکبر، یہ تو ہمارے باپ حضرت اسماعیل کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی تمہارے شریک ہوں گے۔ لیکن حضرت مطلب نے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ میرے اکیلے کا کام ہے، میں اس میں تمہیں شریک نہیں کروں گا۔ جھگڑا شروع ہو گیا تو کچھ صلح پسند لوگوں نے کاہنہ سے فیصلہ کروانے کا مشورہ دیا۔ کاہنہ ستاروں کے ذریعے مستقبل کا حال بتانے والے کو کہتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے فیصلے کاہنوں ہی سے کرواتے تھے۔ یہ کاہنہ ملک شام میں رہتی تھی۔ سب اپنی اپنی جماعت کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ طویل تھا اور ریگستان میں پانی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ انہوں نے راستے کے لیے جو پانی ساتھ لیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے۔ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا کہ اچانک حضرت عبد المطلب کی اونٹنی جیسے ہی کھڑی ہوئی، اس کے پیر کے نیچے سے پانی پھوٹ پڑا۔ لوگ اللہ اکبر پکار اٹھے اور سب نے سیر ہو کر پانی پیا اور اپنی اپنی مشکیزیں بھر لیں۔ قریش کہہ اٹھے، اے عبد المطلب، یہ تو اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا، اللہ تم پر مہربان ہے، اب ہم تمہارے ساتھ زمزم کے کنویں کے بارے میں کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس لیے وہ سب لوگ وہیں سے واپس مکہ کی طرف پلٹ گئے۔ مکہ پہنچ کر عبد المطلب نے دوبارہ کھدائی شروع کر دی۔ کنویں سے سونا، چاندی اور ہتھیار نکلنے لگے۔ قریش کے لوگوں نے عبد المطلب سے کہنا شروع کیا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ ہم پانسا پھینک کر دیکھیں گے کہ کس کے نام نکلتا ہے۔ یہ ایک طرح کی قرآن اندازی تھی۔ 3 ناموں کی پرچیاں ڈالی گئیں، ایک کعبہ کے نام، دوسری عبد المطلب کے نام اور تیسری قریش کے نام۔ پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور ہتھیار عبد المطلب کے نام نکلے، قریش کے نام کچھ بھی نہ نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ جب آپ کو زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم ہوا تھا تو آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس کنویں کی کھدائی میرے لیے آسان کر دے، اگر میں کنواں کھودنے میں کامیاب ہو گیا تو اپنا ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب جب کنواں تیار ہو گیا تو خواب میں منت پوری کرنے کا حکم ملا۔ شیطان نے انہیں بھلا دیا تھا کہ انہوں نے کیا منت مانگی ہے۔ اگلے روز انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیا، لیکن اس کے اگلے دن پھر خواب آیا کہ اس سے بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے دوسرے روز اونٹ ذبح کر دیا، لیکن پھر انہیں خواب میں کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ آپ نے پوچھا کہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تب کہا گیا کہ یاد کرو کہ تم نے کیا منت مانی تھی، تم نے اپنے ایک بیٹے کو قربان کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبد المطلب کو یاد آ گیا کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ تب سارے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کا ذکر کیا۔ سارے بیٹوں نے اپنے سر جھکا لیے، سب کو اپنی جان پیاری تھی۔ اسی بیچ سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ، جو ہمارے پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، بول اٹھے، بابا میں قربانی کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ وہ سب سے چھوٹے تھے، فرما بردار تھے، باپ کو ان سے بہت محبت تھی، لہٰذا والد نے قرآن اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔
सब बेटों के नाम पर्चियों पर लिखकर क़ुरा डाला गया। हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बेटे को ज़मीन पर लिटा दिया। जैसे ही छुरी बुलंद की, हज़रत अब्बास से बर्दाश्त न हो सका। उन्होंने भाई का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इसी तरह वालिद अपनी तरफ खींचते और भाई अपनी तरफ खींचते। इस खींचातानी में हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आ गईं। इसी वक्त बनु मखज़ूम के चंद मुअज़्ज़ज़ शख्स आए और उन्होंने मशवरा दिया कि बेटे को ज़िबा न कीजिए, उसकी माँ जिंदा दरगोर हो जाएगी, बल्कि इसका फ़िदिया दे दीजिए। फिर तय हुआ कि एक पर्ची पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए और दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट लिखे जाएं। जब पर्ची निकाली गई तो अब्दुल्ला के नाम की पर्ची निकली। फिर 20 ऊँट और अब्दुल्ला के नाम की पर्ची डाली गई, फिर भी अब्दुल्ला ही का नाम निकला। इसी तरह 10-10 ऊँटों की तादाद बढ़ाते बढ़ाते तादाद 100 ऊँट तक पहुँच गई। तब जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह हज़रत अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब वो पहले शख्स थे जिन्होंने इंसान की जान का बदला 100 ऊँट तय किया, और अरब की सरजमी पर यह तरीक़ा राइज हो गया कि एक इंसान की जान का बदला 100 ऊँट होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब इस वाक़े का तज़किरा हुआ तो आपने इसकी तस्दीक की और कहा कि मैं 2 सबीहों की औलाद हूँ, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की। इन वाक़यात के रोनुमा होने से ये मालूम होता है कि आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ही आपके ख़ानदान पर असरात ज़ाहिर होने शुरू हो गए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। खुदा हाफ़िज़।